هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري، واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحیم. باب السحر فی العلم، باب ہے رات کو علم کی باتیں کرنا. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی. فی آخر حیاتی، اپنی زندگی کے آخر میں. فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قام، کھڑے ہوئے، فقال، کہا، ارأیتکم لیلتکم ہذہ، کیا تم نے اپنی یہ رات دیکھی ہے؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدا، کیونکہ اس سے 100 سال کے سرے پر ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو زمین پر موجود ہے. امام بخاری نے باب ذکر کیا رات کو علم کی باتیں کرنا، اور اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ رات کو علم اور نصیحت کی باتیں کرنا. عربی زبان میں سمر کا مطلب ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے قصے اور کہانیاں سننا، لیکن یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جو فضول ہوتی ہیں اور وہ فضول جو قصہ گوئی ہے، بلکہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں ایک نماز پڑھائی، اور فتح الباری میں جابر بن عبداللہ کی حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. تو آپ نے گفتگو کی اور کہا کہ آج اس زمین پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے. اشارہ اس طرف ہے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہت تھوڑی ہے. پہلی امتوں میں لمبی عمر ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں. عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان رہتی ہے. تو جیسے پہلی امتوں کو لمبی زندگی ملتی تھی اور وہ اس میں زیادہ عبادت کر سکتے تھے، میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمر تھوڑی ہوگی. تو اس حدیث سے یہ دلیل نکالی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو خضر علیہ السلام ہیں وہ زندہ ہیں. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خضر جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رہے ہوں. اگر تو وہ زندہ تھے
اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے جب عہد میثاق لیا تھا، تمام انبیاء کو جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو آپ نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی ہر صورت مدد بھی کرنی ہے۔ تو تمام نبیوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایمان بھی لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید بھی کرتے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکے، چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ زندہ تھے، لیکن یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر وہ زندہ بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ 100 سال بعد سارے ختم ہو جائیں گے، تو خضر علیہ السلام کا زندہ رہنا یہ کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور لوگوں نے تو بڑی بڑی دلیلیں بنائی کہ فلاں سے آ کے ملے تھے، فلاں بزرگوں سے خضر کی ملاقات ہوئی تھی۔ کون یہ بتائے گا کہ وہ واقعتاً ہی خضر تھے؟ کیا اللہ نے خضر علیہ السلام کی جو شکل و صورت ہے وہ لوگوں کو بتا دی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے؟ کوئی بندہ بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں خضر ہوں تو ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جنات ہوتے ہیں نا، جنات، ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسے جن ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کے زمانے کے جو جن ہیں نا وہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور بعض نے اس سے بھی بڑی باتیں کی۔ تو یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یبقى ممن هو على ظهر الارض، جو بھی زمین کے اوپر ہے نا وہ 100 سال بعد نہیں رہے گا۔ البتہ جو ابلیس ہے اس کو تو اللہ رب العالمین نے استثناء دے دیا ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں۔ تو جنات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 500 یہ اتنے سال پرانا ہے، اتنے ہزار سال پرانا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، تو یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے معنی اور مفہوم میں کتنی سچی ہے۔ آخری جو صحابی طفیل رضی اللہ عنہ تھے، اس حدیث کے تقریباً 97 یا 98 سال تک وہ زندہ رہے اور اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ تو واقعتاً کوئی ایسا آدمی نہیں بچا تھا جو 100 سال کے بعد بھی زندہ رہا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کی تھی، یہ عشاء کی نماز کے فوری بعد کی تھی، اور امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو گفتگو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور ایک دوسری چھوٹی سی حدیث بھی آگے ذکر کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی نا، میمونہ بنت الحارث، ان کے گھر رات گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رات میں ان کے پاس آئے، نماز عشاء پڑھی، پھر اپنے گھر آئے، 4 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ وہ چھوٹا لڑکا سو گیا ہے یا اس سے ملتے جلتی بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے دائیں طرف کر لیا۔ پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل گئے۔ اس حدیث کی ایک دوسری سند ہے جس میں یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بنت فی بیتی میمونہ، میں نے میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، عنہا کے گھر میں رات گزاری،
فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعتا ثم رقد. عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ کے گھر میں جب آپ تشریف لائے تو تھوڑی دیر سیدہ کے ساتھ باتیں کی اور پھر اس کے بعد سو گئے. تو اس کا یہ مطلب ہے، اور امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خاوند جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد، ایک ہے علمی بات کرنا مسجد میں یا مدرسے میں علم کی بات کرنا، اور ایک ہے کہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی آدمی نماز عشاء کے بعد گفتگو کرے، لیکن اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے نماز عشاء کے متصل بات آگے گفتگو کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ سو گئے پھر اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی، وضو کا تذکرہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سو جاتے تھے تو آپ کا دل تو بیدار رہتا تھا، تو دل بیدار ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو بھی برقرار ہوتا تھا، تو آپ بغیر کسی وضو کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو آنکھیں تھیں وہ سوتی تھیں اور دل بیدار ہوتا تھا، تو جب بیدار ہوتا تھا دل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو ہے وہ بھی برقرار ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.